الرسول مصطفى خوبا سیدہ اعلی مقام وجہ کن فقام در اللہ مکنون سر اللہ مخزون عالم ما کانا ما یکون آبو گلے انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک حبیب یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اور غوث ہے تو واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا اور سر دھرا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور صبر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے صبر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا اور کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابو القاسم ہے کیوں نہ قابل ہو کہ مختار ہے بابا تیرا اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا نبوی می علوی فصل بطولی گلشن نبوی می علوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا اور نبوی ذل علوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا حسنی چاند حسینی ہے اجالا تیرا اور میری گفتگو کا عنوان یہ دو مصرعات ہے کہ مصطفیٰ کے تلے بے سایہ کا سایہ دکھا مصطفیٰ کے تلے بے سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا جس آیے کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حسن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کی محفل کا عنوان ہے جشن غوث الورا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ شریف
ابتدائی آیات کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور بعض وہ ہیں جن کو ہم نے درجوں بلند کیے۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو اپنی آیتیں عطا فرمائی اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی، اور وہ پھر وہ سارا مضمون آگے آ رہا ہے۔ انبیاء کی جماعت، رسولان عظام کی جماعت کا ذکر اللہ فرما رہا ہے۔ آپ کو تھوڑی سی حیرت ہوگی لیکن وہ ختم ہو جائے گی تھوڑی دیر میں کہ ذکر ولایت کے وقت یہ ذکر نبوت کا تذکرہ کیوں؟ تو چونکہ عنوان جو بنایا گیا ہے وہ یہ ہے، امام اہل سنت کا ایک شعر ہے کہ مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا۔ حضور علیہ السلام کے جسم اقدس کا سایہ نہیں تھا، حضور کا جسم بے سایہ تھا، اور اس بے سایہ جسم کا سایہ بن کر اگر کوئی آیا ہے تو اسے شیخ عبدالقادر جیلانی۔ تو غوثیت ماں کی فضیلت بیان کرنے کے لیے پہلے آپ کو اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ شان مصطفیٰ جان رحمت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ رسول ہیں جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور بعض وہ ہیں ہم نے جن سے کلام کیا، بعض وہ ہیں جن کو نشانیاں دی، بعض وہ ہیں جن کو درجوں بلند کیا۔ تو جن کو درجوں بلند کیا وہ ذات مصطفیٰ جان رحمت کی، یعنی اللہ نے ان کی حد مقرر نہیں فرمائی۔ حضرت موسیٰ کی شان یہ کہ اللہ نے ان سے کلام کیا، حضرت عیسیٰ کی شان یہ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتَ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ اس طریقے سے آگے کا مضمون آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے مَنْ کَلَّمَ اللَّهُ کہ بعض وہ جن سے ہم نے کلام کیا، اور پھر بعض وہ
آئینے میں جب کوئی اپنے آپ کو دیکھے تو جو عکس ہوتا ہے میرا عکس میں نہیں ہوتا. توجہ آپ کی دھیان کی کر کرے ہم آپ بڑے دل کا ذکر سن رہے ہیں تو آپ کو سننا چاہیے صرف دھیان سے. آپ کو دھیان سے کہ بڑے پیر ہیں کون سی ہستی. اور اگر آپ کو پتہ چل جائے بڑے پیر کیا ہے تو میرا آمن قبول آپ کا بھی آنا قبول. بڑے پیر کوئی معمولی ہستی کا نام نہیں. میں بھی پڑھنے والا ہوں بڑے پیر کیا ہے, لیکن آپ تھوڑا توجہ کریں. میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں تو میرا عکس میں نہیں ہوتا, لیکن وہ اس سے جدا بھی نہیں ہوتا, کیونکہ میرا حسن اس میں نظر آتا ہے, میرا جمال اس میں نظر آتا ہے. یہی تو ہے نا, عکس اسی کو کہتے ہیں بلا تمثیل عکس مصطفیٰ. عکس مصطفیٰ اسے عبد القادر جیلانی. آپ نہیں سمجھے گنگا بتی والوں, عکس مصطفیٰ اسے عبد القادر جیلانی اور عکس مصطفیٰ اسے عبد القادر جیلانی. تو مصطفیٰ بھی اسی عکس ہے, خدا کے عکس کو محمد کہتے ہیں, محمد کے عکس کو اسلام. اب دیکھو کیسی نسبتیں. اب جو عکس ہوتا ہے تو جو عکس ہوتا ہے اس کو عکس سے کوئی نسبت بھی تو ہوتی ہے, عکس کو نسبت تو ہوگی عکس سے. اب دیکھتے چلے جاؤ, دیکھو کوئی نبی بنا, توجہ کرنا, کوئی نبی بنا دنیا میں آ کے, کوئی نبی پیدائشی طور پہ, کوئی نبی چھوڑے سے. آپ کہیں گے کچھ ایسے بھی نبی ہیں کہ جو دنیا میں آ کے نبی بنے, بالکل ہے. جیسے مثال کے طور پہ حضرت سیدنا یوشع ابن نون علیہ السلام, یوشع ابن نون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے مثال کے پہلے تک حضرت موسیٰ کی خدمت کرتے رہے, خالی تھے حضرت موسیٰ کے. ان کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا, لیکن ان کو نبوت کب ملی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مثال کے بعد. دھیان دینا, تو بعض نبی دنیا میں آ کے نبی بننے, حالانکہ علم الہی میں تو سبھی نبی ٹھیک, لیکن کوئی نبی دنیا میں آ کے بنا, کوئی ماں کے پیٹ سے نبی بن کر آیا ٹھیک. اسی لیے تو کسی نے جھوٹے سے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب, میں اللہ کا بندہ, اللہ نے مجھے کتاب عطا کی اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا. وہ لوگ کسی نے جھوٹے سے کہا کہ نہیں کہا, جس نے جھوٹے سے کہا وہ عیسیٰ جو دنیا میں آ کے نبی بنا وہ یوشع ابن نون. اسی طرح کوئی آگ لانے گیا نبوت ملی, یہ ہے کہ نہیں, لیکن آپ سنیے اللہ اکبر, یہ انبیاء کی کائنات ہے. کوئی دنیا میں آ کے نبی بنتا ہے, کوئی ماں کے پیٹ سے نبی بن کر آتا ہے, لیکن میرے آقا کی نبوت کیسی؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ تو آقا نے کب ملی یہ نہیں بتایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پوچھا گیا کب ملی تو فرمایا جب آدم و حوا پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے تھے, اس وقت بھی میں نبی تھا, اس وقت بھی میں نبی تھا. کب ملا نہیں بتایا, کیوں؟ اس لیے کہ کب بننے سے پہلے, جب بننے سے پہلے, کب بننے سے پہلے, زمین سے پہلے, سما سے پہلے, مکی سے پہلے, مکان سے پہلے, چنی سے پہلے, چنا سے پہلے, کائنات بننے سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو نبوت عطا کیا. اسی لیے میرے ماں کہتے وہ جو نہ تھے وہ کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو وہ کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے وہ جہان. البتہ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ کائنات بننے سے ہزاروں سال پہلے, توجہ کرنا, میں بس بات بیان کرنے لگا تھوڑا, مجھے بھی وہ واقعہ یاد ہے کہ بس بات مجھے زندے کرتے تھے. ابھی پڑھوں گا یہاں کیا ہے,
میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو ہم غوث مانتے وہ ہے جو آپ کو یاد ہے. میں نے اس کی طرف ابھی نہیں جانا, وقت رہے گا تو جاؤں گا, لیکن ابھی پہلے یہ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے, اور جو نہیں مانتے ان کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ بس ماننے والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ غوث کس چیز کا نام ہے, اور نہیں ماننے والوں کو بھی پتا ہونا چاہیے غوث کس ہستی کا نام ہے. آپ اندازہ کریں کہ جب کائنات نہیں بنی تھی اس سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کو جمع کیا, اور نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے ان سے عہد لیا, جیسا کہ قرآن فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ إِلَى آخِرِ, کہ ہم نے جب نبیوں سے عہد لیا تو وہ عہد کس سے لیا؟ نبیوں سے. نہ زمین تھی نہ آسمان, کائنات نہیں بنی تھی. کائنات بننے سے ہزاروں سال پہلے عالم ارواح میں جس کی نبوت کے ڈنکے بج رہے تھے وہ میرا نبی, آپ کا نبی, وہ ہمارا نبی. کون سا نبی؟ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا, سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. تو اپنے نبی کے ڈنکے کب سے بج رہے ہیں؟ عالم ارواح میں جس کی نبوت کے ڈنکے بجے وہ کون؟ وہ اپنے نبی ہیں. اب آپ سمجھ گئے, کوئی دنیا میں آ کے, کوئی ماں کے پیٹ سے, لیکن میرے نبی کی نبوت کے ڈنکے کہاں بجے؟ عالم ارواح میں. اب کائنات ولایت میں آئیے, کائنات نبوت میں, عالم ارواح میں جس کی نبوت کے ڈنکے بجے وہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ, آمینہ کا لال, عبداللہ کا لقب جگر, اللہ کا محبوب, محبوب رب اکبر, ان کے ڈنکے نبوت کی عالم ارواح میں بھی بجے. اب سنیے, کائنات ولایت میں کوئی دنیا میں آگے ولی بنا, کوئی ماں کے پیٹ سے ولی بنا. آپ جانتے ہیں نا, کوئی ایسا بھی تو تھا جو میدانے میں رہتا تھا, پھر سچی توبہ کی, پھر ولایت کی, ان کو بشر حافی کہتے ہیں. کوئی ایسا بھی تو تھا کہ جو جنگلوں میں لوگوں کو لوٹتا تھا, سچی توبہ کی, پھر ولایت کا مقام ملا. اللہ اکبر. کوئی ایسا بھی تو تھا جو طبلہ بجاتا تھا, سچی توبہ کی, پھر مقام ولایت ملا. اسے دنیا مالک بن دینار کہتی ہے, لیکن یہ سب بھی شان والے ہیں, ان کی مقام, ان کے مقام میں بھی کوئی ذرہ برابر کمی نہیں. سب عظمت والے, سب شان والے, سب اللہ کے محبوب, لیکن دنیا میں آگے ولی ہوئے. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے, ان میں میرے آقا سرکار غریب نواز, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز, ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے. نظام الدین اولیاء محبوب ابراہیم ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے. بابا فرید الدین گنڈے شکر ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے. صابر کلیئی ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے. کائنات نبوت دیکھے, کائنات ولایت دیکھے, جہاں کچھ نسبتیں نظر آتی ہے, لیکن وہ آج فرماتے ہیں ہماری ولایت ماں کے پیٹ سے نہیں ہے, عالم ارواح سے. نعرہ رسالت, اولاد غوث اعظم زندہ باد, اولاد غوث اعظم زندہ باد, نعرہ تکبیر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کائنات حضرت, حضرت, کائنات نبوت میں, کائنات نبوت میں, عالم ارواح میں جس کے ڈنکے بجے وہ مصطفیٰ جان رحمت. سبحان اللہ. اور کائنات ولایت میں, عالم ارواح میں جس کی ولایت کے ڈنکے بجے وہ مصطفیٰ کے تلے بے سایہ کا سایہ غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. یہ غوث پاک ہے, غوث پاک کی شان یہ. اب آؤ دیکھو, اب توجہ کرو, 2 نسبتیں سنی آپ نے, تیسری نسبت سنیے. غوث پاک کو اپنے نانا سے کیا نسبت ہے؟ میرے نبی کے آنے سے پہلے ہر نبی کہتا تھا وہ آنے والے, وہ آنے والے, وہ آنے والے, وہ آنے والے. سنو, کائنات نبوت میں میرے نبی کی آمد کے چرچے ہر نبی نے کیا, اور کائنات ولایت میں
بے سبب امام حسن بصری کہتے ہیں عبد القادر جیلانی آئیں گے، امام جعفر صادق کہتے ہیں عبد القادر جیلانی آئیں گے، امام بطائی کہتے ہیں عبد القادر جیلانی آئیں گے. حد تو یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے بھی کہا کہ عبد القادر جیلانی سبحان اللہ. جامع کرامات اولیاء میں یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ میرے آقا، حالانکہ محدثین کی سند کی صحت کو اس کو نہیں پہنچی، کیونکہ اولیاء اللہ جو ہے وہ کشف والی باتیں بھی لے لیتے ہیں، جبکہ محدثین ظاہری علم پر اعتبار کرتے ہیں. تو چونکہ بات صوفیہ کی چل رہی ہے تو یہاں معاملات کشف ہوتے ہیں. تو جامع کرامات اولیاء کے اندر بات موجود ہے. ایک مرتبہ حجرہ فاطمہ میں اللہ کے رسول تشریف لائے تو حضور علیہ السلام کے دو شہزادے امام حسن اور امام حسین، اس دن امام حسن کی طرف توجہ زیادہ تھی، ان کو چوم رہے تھے، ان کو پیار کر رہے تھے، ان کو سینے لگا رہے تھے. ماں کی ممتا تڑپ گئی. سیدہ فاطمہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، بابا کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا. پتہ نہیں نظروں میں کیا سوال تھا، لیکن جس کو خدا نے عالم غیب بنایا ہو، عالم ما کان و یکون بنایا ہو، جس کو اللہ نے سارے غیب کی کنجیاں عطا کی ہو، جس کو علم غیب عطا کیا ہو، خدا جیسا غیب الغیب جس کی نظر سے نہ چھپا. فاطمہ کے دل کا غیب جس کی نظر سے کیا چھپ سکتا تھا. جب ماں نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو میرے آقا نے سیدہ کو دیکھا، فرمایا فاطمہ حسن کو زیادہ پیار کرنے پہ تمہیں تعجب ہے کہ آج ترکیب کیسے بدل گئی. روزانہ حسین سے زیادہ پیار ہوتا تھا اس لیے کہ وہ عمر میں کم ہے، آج حسن سے پیار کیوں ہو رہا ہے؟ اور حسین کی ٹکی مار کے دیکھ رہے، اس کی وجہ بتاؤں تو فرمایا فاطمہ میرے پاس جبریل آئے تھے اور کہہ رہے تھے یا رسول اللہ حسن کی نسل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مقام نبیوں میں اللہ نے آپ کو دیا، ولیوں میں اس کو دیکھو. حضور کی آمد سے پہلے حضور کے چرچے ہوئی، دوستان کی آمد سے پہلے دوستان کے چرچے. چوتھی مناسبت کیا نسبت ہے نانا سے؟ چوتھی مناسبت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے مشہور، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق. دو بیٹے دو اور بھی ہیں، مشہور بیٹے دو، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. ابراہیم نبی، اسماعیل نبی، اسحاق نبی، ٹھیک. لیکن اسماعیل بڑے بیٹے علیہ السلام، اسحاق چھوٹے بیٹے علیہ السلام. اسماعیل کے بعد کوئی مشہور نبی نسل اسماعیل میں نظر نہیں آتا. خاموش 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 خاموش، پوری نسل خاموش. لیکن ادھر چھوٹے بیٹے میں اسحاق نبی، یعقوب نبی، یوسف نبی، پھر اس کے بعد دور گزرتا ہے تو سلیمان نبی، داؤد نبی، ایوب نبی، ذوالکفل نبی، عزیر نبی، اسی طریقے سے موسیٰ نبی، یوشع نبی، ہارون نبی اور آخری میں عیسیٰ نبی. نبوت کا ایک سلسلہ دوسرا. چھوٹے بیٹے میں دھوم دھام مچی نبوت کی اور بڑے بیٹے کی نسل خاموش. ٹھیک. لیکن بڑے بیٹے کی نسل میں کوئی مشہور نہیں آیا، مگر ایک ہی کو بھیجا، ایک ہی کو بھیجا اور نبیوں کا سردار بنا کے بھیجا. جتنی گمنامی بھی ختم ہوئی اور جتنے ادھر تھے ان سب پر ایک غالب آ گیا، اور سب پر ایک غالب آ گیا. اب دیکھو مناسبت، نبی کے بھی دو بیٹے، ایک حسن اور ایک حسین. حالانکہ سلبی بیٹے تو قاسم ابراہیم کے انکار نہیں، لیکن یہ ابنا انا کے تحت ابنا انا و ابنا کو قرآن کہہ رہا ہے. نبی کے دو بیٹے حسن اور حسین، ہاں نبی کے دو، یہ ہیں اولاد علی. لیکن فاطمہ الزہرا کی اولاد ہونے کی وجہ سے خصوصیت ہے آل نبی. علی پاک کی ہر اولاد آل نبی نہیں کہلاتی. علی پاک کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ سے
وہ آل نبی کہلاتے ہیں. کیوں؟ ابنا انا. مورخین لکھتے ہیں ایک جنگ کے موقع پہ مولا علی اپنے بیٹوں کے ساتھ جمع ہو گئے. لشکر بڑا منہ چڑھا رہا تھا. مولا کائنات نے کہا علی کا کون بیٹا اٹھے گا اور ان بدبختوں سے جنگ کرے گا؟ حضرت امام حسن اٹھے. فرمایا بیٹا میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا, میں نے علی کا بیٹا کہا. حسن حسین کو آج اٹھنے کی ضرورت تھی کیونکہ یہ ہے اولاد کے بھی, لیکن ہے کہ بیٹے کس کے؟ کیونکہ قرآن نے کہا ابنا انا و ابنا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اب چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو, جب ابنا انا و ابنا کو کہا تو بیٹوں کی حیثیت سے کسی تیسرے کو لے گئے تو بتا دو. لے گئے کسی تیسرے کو؟ ان کو لے گئے. تو نبی کے اس معنی میں دو بیٹے, بڑے بیٹے حسن, چھوٹے بیٹے حسین. حسن امام, حسن کے بعد کوئی امام نہیں, نسل خاموش. حسین امام, زین العابدین امام, باقر امام, جعفر صادق امام, موسیٰ کاظم امام, علی رضا امام, جناب تقی امام, جلال نقی امام, حسن عسکری امام. اور امام 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 اس معنی میں امام مسجد کا امام نہیں, یہ غوثیت کبریٰ والا امام. اور غوثیت کبریٰ کس کو کہتے ہیں؟ کائنات کا نظام جو روحانی چلتا ہے وہ غوثیت کبریٰ سے چلتا ہے. بلکہ شاہ ولی اللہ نے یہاں تک لکھا کہ جو غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز ہوتا ہے مدبرات امر کے سارے فرشتوں کو اس کے ماتحت کر دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جو غوث رہے گا وہی کرنا ہوگا. تو غوثیت کبریٰ کے منصب پر کون؟ امام حسن کے بعد امام حسین, لیکن حسن کے بعد ان کا کوئی بیٹا غوثیت کبریٰ کے منصب پہ فائز نہیں. حسن کی نسل خاموش, حسین کی نسل چل رہی ہے. حسین غوث, زین العابدین غوث, محمد باقر غوث, جعفر صادق غوث, موسیٰ کاظم غوث, علی رضا غوث, حضرت تقی غوث, نقی غوث, حسن عسکری غوث. ادھر بھی چھوٹے بیٹے سے سلسلہ چلا, بڑے بیٹے کی نسل خاموش. ادھر بھی بڑے بیٹے کی نسل خاموش اور سلسلہ چلا چھوٹے بیٹے. سب غوث 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 ہوتے رہے. غوثیت کی دھوم مچی حسن عسکری تک. لوگ سوچ رہے تھے نسل حسن ختم تو نہیں ہوگی, لیکن نسل حسن نے ایک پیدا کیا. بڑے بیٹے کی نسل نے وہاں بھی ایک پیدا کیا تھا, نبیوں کا سردار بنا کے یہاں پیدا کیا ولیوں کا سردار. نسبت دیکھو. حالانکہ ان ائمہ پر میں غوث پاک کی تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ بات یاد رکھنا, مفہوم مخالف مراد نہیں لینا. ہاں, تفسیر غوثیت کی بات ائمہ اہل بیت پہ نہیں کرتا کیونکہ یہ سب اجداد ہے میرے غوث کے. ہاں, لیکن سنو, ایک پیدا کیا, کیا بنا کے ولیوں کا سردار. بڑے بیٹے کی نسل نے محبوب بنایا, ایک بنایا محبوب. ادھر بھی بڑے بیٹے, ادھر محبوب رب العالمین, ادھر محبوب سبحانی. دیکھو نسبت دیکھو, مصطفیٰ کے تلے بے سایہ کا سایہ, جس نے دیکھا میری جا جلوے زیبا تیرا. اور نسبت بیان کر دی جائے, اگر دماغ آپ کا حاضر ہے تو اور نسبت بیان کی ہے. اس لیے آسمان کی نسبت نانا سے کیا ہے, تلے بے سایہ کا سایہ بن کر آئے, جلوے رسول بن کر آئے, مصطفیٰ جان رحمت کے نائب بن کر آئے, مصطفیٰ جان رحمت کے خلیفہ بن کر آئے. اللہ اکبر. دیکھو ہر نبی ہر دور میں آیا, کوئی ایک علاقے کے لیے, کوئی ایک خطے کے لیے, کوئی ایک قبیلے کے لیے, کوئی ایک ملک کے لیے. جو شام کا نبی یمن میں نہیں, جو یمن کا نبی مصر کا نہیں, جو مصر کا نبی وہ عراق کا نہیں, یہی ہے نا. لیکن ایک نبی آیا اور پوری کائنات کے لیے نبی بن کر آیا, پوری کائنات کے لیے. انسانوں کا نبی, جنات کا نبی, فرشتوں کا نبی. بولے جب آخری میں آئے تو سب کے بن کر آئے کہ نہیں آئے؟ آؤ سنیے, بہت سارے ولی ہوئے جنہیں انڈیا والے جانتے تو پاکستان والے نہیں جانتے, کسی ولی کو پاکستان والے جانتے تو بنگلہ والے نہیں جانتے, کسی کو بنگلہ والے جانتے تو عرب والے نہیں جانتے, کسی کو عرب والے جانتے تو عجم والے نہیں جانتے.
فرشتوں کا میں نے کہا تفصیل ہے اس میں، شرح قائد میں نہیں پڑھایا جاتا کہ عام فرشتوں سے عام مومنین افضل ہے، عام فرشتوں سے عام مومنین افضل ہے، یقیناً پڑھایا جاتا ہے۔ ارے غوث پاک تو بچپن میں توجہ، بچپن میں غوث پاک کی خدمت کرتے تھے فرشتے۔ سبحان اللہ، کچھ لوگ اتنے بھولے بیچارے اسکول میں کالج پڑھتا وہ کسی سے سن کے کہتے نبی ہماری طرح توبہ کر، کیونکہ تو نے کبھی فرشتہ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ میں نے کہا جس دن دیکھے گا اس دن پھر تو کسی کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہنسی کی بات نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں۔ جس دن آدمی موت کا فرشتہ ایک ہی بات دکھتا ہے انسان کو، حضرت ملک الموت کی شکل، آدمی آنکھ بند کرنا، کھلی آنکھ کو بند کرنا بھول جاتا ہے، کبھی بیٹی آنکھ بند کرتی ہے، کبھی پوتے آنکھ بند کرتے، کبھی بہو آنکھ بند کرتے، کبھی بیٹے آنکھ بند کرنا بھول جائے، فرشتے کو انسان دیکھے تو پھر کچھ نہیں دیکھ سکتا، کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ لیکن سنو، نبی تو نبی ہے۔ میرے دوست فرماتے جب میں بچہ تھا، کسی نے پوچھا آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ ولی ہیں؟ فرماتے بچپن میں پتہ چل گیا تھا مجھے کہ میں ولی ہوں۔ ایسے پتہ چلا تھا جب میں بچہ تھا نا، چھوٹا سا بچہ مدرسہ جاتا تھا پڑھنے، تو میرے آگے پیچھے فرشتے چلتے تھے۔ بات ختم کرتے کرتے اب بات اختتام کی طرف لے جا کے بتاؤں۔ دیکھو، کوئی نبی 2 معجزے لے کر آئے، کوئی نبی 4 معجزے لے کر آئے، کوئی نبی 8 معجزے لے کر آئے، کوئی نبی 10 معجزے لے کر آئے، لیکن میرے نبی معجزے لے کر نہیں آئے بلکہ معجزہ بن کر آئے۔ چلے تو معجزہ، اٹھے تو معجزہ، بیٹھے تو معجزہ، چلے تو معجزہ، بیٹھے تو معجزہ، گفتگو کرے تو معجزہ، معجزہ معجزہ۔ امام یافعی کہتے ہیں رسول اللہ چلے بیٹھے اٹھے تو معجزے معجزے کوئی شمار ہی نہیں۔ امام یافعی کہتے ہیں غوث پاک کروٹ لیتے تھے تو بھی کرامت کا ضرور ہوتا۔ اتنی کرامت کسی ولی کی نہیں جتنی غوث اعظم کی۔ کیسی کیسی کرامت؟ مردے زندہ کی۔ اچھا، یہ مردہ زندہ کرنے کی بات کس نے کہی آپ کو بتاؤں؟ غریب نواز نے۔ غریب نواز نے فرمایا، جو غریب نواز نے منقبت لکھی نا فارسی زبان میں، اس میں انہوں نے لکھا، کیا لکھا پتہ ہے؟ وہ غریب نواز لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے اور آپ نے تو دین زندہ کیا، اسی لیے دنیا آپ کو دین کہتی ہے۔ مردے زندہ کرنے والی بات غریب نواز نے بھی لکھی کہ وہ مردے زندہ کر، مردے جلاتے تھے۔ بلکہ یہ جو صلاح الدین ایوبی ہے نا، ایک نسبت اور یاد ہے مجھے، اس کے ساتھ ایڈ کر کے بتاتا ہوں۔ پہلی مرتبہ بیت المقدس فتح کیا رسول اللہ کے تیار کردہ لوگوں نے۔ پہلی مرتبہ بیت المقدس فتح کیا رسول اللہ کے تیار کردہ لوگوں نے، تربیت یافتہ لوگوں نے، فاروق اعظم نے، خالد بن ولید نے، ابو عبیدہ ابن جراح نے، صحابہ نے۔ اور دوسری مرتبہ بیت المقدس فتح کیا غوث اعظم کے مریدوں نے۔ صلاح الدین ایوبی کون ہے معلوم ہے؟ غوث پاک کا مرید ہے، ڈبل مرید۔ ڈبل مرید کیسے وہ بھی ہوتا ہے؟ دراصل ہوا یہ کہ ایک پادری تھا، راہب عیسائی پادری، جو عیسائیوں کا بڑا عالم ہوتا اس کو پادری کہتے ہیں۔ تو وہ جگہ جگہ گھوم گھوم کر ایک سوال کہتا تھا کہ ایک حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ تو لوگوں نے کہا کیا؟
کہ تمہارے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں، تو کون سا تمہارا عالم بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح؟ لاؤ تو صحیح۔ گھومتے پھرتے وہ آیا غوث پاک کے پاس، غوث پاک نے فرمایا کیا کہنا ہے تیرا؟ تو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی تو انبیاء بنی اسرائیل میں ہیں اور وہ مردے جلاتے تھے، اور تمہارے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو کون سا تمہارا عالم ہے جو مردہ جلاتا ہو؟ غوث پاک نے کہا چل جس قبر پہ چلنا ہو چل۔ غوث پاک نے فرمایا جس قبر پہ چلو۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ تھا عیسائی، ایک دم پرانی قبر پہ لے گیا، یہ قبر ہے۔ کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہتے تھے۔ غوث پاک نے کہا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ قبر سے باہر نکل آیا، زندہ نکل آیا۔ اس نے سلام کیا، غوث پاک نے سلام کے جواب میں سے پوچھا قیامت آ گئی؟ کہا کہ آئی تھی قیامت کی، اس نے کہا تھا تو میں نے زندہ کر دیا، بتا تو کب کا ہے، بتا تو کب کا ہے؟ اس نے کہا میں دانیال علیہ السلام کے زمانے کا ہوں۔ اللہ کے حکم سے اندر چلا گیا، قبر برابر ہو گئی تو وہ راہی مسلمان ہوا، اس کے ساتھ 500 لوگ مسلمان ہوئے۔ وہ راہی مسلمان ہوا، اس کے ساتھ 500 مسلمان ہوئے، انہی 500 میں صلاح الدین ایوبی کے ابا بھی مسلمان ہوئے، اور صلاح الدین ایوبی کے ابا مرید ہوئے غوث پاک کے۔ اور جب صلاح الدین بچے تھے تو بچپنے میں ہاتھ پکڑ کے لائے، حضور یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بھی مرید کر دو، اور ساتھ نے اس کو مرید کیا، کہا حضرت اس کے لیے دعا کر دو۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگوں جب اللہ والے آیا کریں تو اپنے بچوں کو لے جایا کرو، ان سے دعا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سینکڑوں سال کی محنت وہ نہیں بناتی جو کسی کی دعا بناتی ہے۔ اس لیے خود بھی دعا لو، اپنے بچوں کو بھی اللہ والوں سے دعا کرواؤ۔ تو جب صلاح الدین کے والد نے کہا حضرت میرا بیٹا صلاح الدین اس کے لیے دعا کرتے، تو چلتے سب کے لیے دعا سر میں ہاتھ رکھ کے کی جاتی ہے، لیکن میرے مرشد غوث پاک کی کرامت، غوث پاک نے صلاح الدین کی گردن اور گلے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ تیرا بیٹا بہت بڑا آدمی بنے گا، اللہ اس سے بڑے کام لے گا، اور اس کے کارنامے قیامت تک یاد کیے جاتے رہیں گے۔ گردن پہ گلے میں ہاتھ پھیر پھیر کر دعا کر رہے تھے۔ پھر غوث پاک کا وصال ہو گیا، جب صلاح الدین جوان ہوئے تو غوث پاک کے بیٹے کے پاس آئے، شہزادے کے پاس کہا حضرت جب میں آپ کے والد سے مرید ہوا تھا مرشد غوث پاک سے تو بچہ تھا، اتنی سمجھ نہیں تھی، ایک بار آپ بھی مرید کر لو۔ اس طرح بیٹے کے ہاتھ میں مرید ہو کے ڈبل قابلیت کی گویا کہ انہوں نے سمجھ حاصل کی۔ اب سنو اللہ اکبر، جب بیت المقدس عیسائیوں کے اہل کتاب کے قبضے میں گیا تو یہی صلاح الدین تھا جس نے آزادی کے لیے کوشش کی، اس میں 80% جو کوئی تھا فوج میں تو وہ غوث پاک کے مریدین اور خلفاء شاگرد تھے، حتیٰ کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کا جو چیف ایڈوائزر تھا وہ کوئی اور نہیں تھا، غوث پاک کے شاگرد، غوث پاک کے مرید، غوث پاک کے خلیفہ، اللہ اکبر، وہ غوث صلاح الدین کی فوج کے چیف ایڈوائزر تھے، اللہ اکبر۔ اور صلاح الدین نے بیت المقدس فتح کیا، لیکن آخری عمر میں جب صلاح الدین لیٹے بستر مرگ پر تو مجھ جو ملنے والوں نے آ کے کہا صلاح الدین تم بہت بے فکری سے لڑے، موت کے منہ میں جاتے تھے، نکل کے آتے تھے، تمہاری گردن پہ کسی کی تلوار نہ چلی۔ صلاح الدین نے مسکرا کے کہا چل کیسے سکتی تھی، کیونکہ میرے پیر غوث اعظم نے گردن پہ ہاتھ رکھے۔ تو عرض یہ کر جیسے وہاں معجزات چلے تو بولے تو ویسے یہاں بھی کرامت کروٹ لیتے تھے، اور کیسی کیسی کرامت، کرامتوں کا ذکر کتنا کرو کیا کرو، ایک کرامت بیان کر دیتے ہیں، ایک کرامت پڑھ دیتے ہیں۔ کرامت سنیوں کو میں نہیں پڑھوں گا تو پھر ہونا کیا ہے، بات تو بہت اچھی ہے لیکن سمجھ میں کوئی تدبیر نہیں آئی، تو میں وہ بھی شکایتی رہتا ہوں۔ غوث پاک کی کرامتوں میں سے پڑھا، سرکار غوث پاک کی کرامت، بڑی کرامت، عظیم کرامت۔ غوث پاک مدرسہ غوث پاک کا تھا،
پڑھاتے تھے، علماء کو پڑھاتے تھے، بچوں کو نہیں، علماء 3000 علماء ہر سال فارغ ہوتے تھے آپ کے پاس. جب فارغ 3000 ہوتے ہوں گے تو پڑھتے کتنے ہو گے آپ اندازہ لگا لیجیے. بڑے مفتی تھے، فتویٰ بھی دیتے تھے، حدیث کا درس بھی دیتے. اب رمضان المبارک کا 29واں روزہ آ گیا. 29واں، کچھ لوگ ہوتے ہیں تھوڑا سو کے اٹھتے ہیں، ذرا مہینہ گزر گیا، 29واں روزہ آیا. تو 29ویں روزے کو بچوں نے کہا، مدرسے کے طلباء نے کہا، حضرات پورا مہینہ آپ ادھر ادھر رہے افطار میں، افطار آج 29واں کیونکہ کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، آج روزہ آپ ہمارے ساتھ افطار کریں گے. غوث پاک نے کہا وعدہ ہے آپ کے ساتھ افطار. اب ایک مرید اور آ گیا، حضور پورا مہینہ چلا گیا، خیال نہیں آیا، آپ بڑے کریم ہے، کریم الابواب ہیں، کسی کو نہ نہیں کہتے ہو، میرے خیال افطار میں رکھا، ٹھیک ہے آگے بڑھتا. تیسرا کوئی آیا، حضور آج میرے گھر افطار کی دعوت، آپ کے ساتھ بھی وعدہ. ایسے کرتے کرتے 70 لوگوں کی دعوت ہو گئی. اچھا توجہ کریں، دعوت کون سی ہو رہی ہے؟ ایک خاص بات یاد رکھنا، اس لیے کہ اگر زہرانہ ہو، عشائیہ ہو تو آدمی 70 کیا 700 بھی گھر بھی رہ سکتا ہے. نہیں عشاء پڑھ کر کے جائے کھاتا ہے، یہاں 2 لقمہ ہے، وہاں 2 لقمہ ہے، تو اس میں عشائی نہیں ہوگا. لیکن افطار کس کو کہتے ہیں؟ افطار غروب آفتاب کے وقت جو پہلا لقمہ منہ میں ڈالا ہو جاتا ہے اس کو افطار کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھنا. ہاں دعوت افطار کی ہے. افطار کہتے ہیں نا کہ روزہ آپ نے توڑ دیا، ختم کر دیا ہے نا، الگ کر دیا، آپ نے فرق کر دیا. اب تک آپ جو رکے ہوئے تھے حد کو، وہ حد ٹوٹ گئی، توڑ دیا آپ نے مرضی سے، اسی کو افطار کہتے ہیں. روزہ ختم کرنے کو افطار کہتے ہیں. الگ اگر اس کا لغوی معنی آپ مراد ہے تو توڑ دینا، الگ کر دینا، علیحدہ کر دینا، چھوڑ دینا، یہ معنی ہے نا افطار. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فاطر السماوات والارض. اللہ کون ہے؟ زمین اور آسمان کو الگ کرنے والا ہے. فاطر، الگ کرنا. تو اب تک روزے سے تھے، اب روزے سے آپ نے اپنے آپ کو تو الگ کب ہوگا؟ پہلے لقمے پہ. یہ خاص پہلے لقمے پہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جو افطار کرائے گا اللہ روزے دار کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائے گا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اب میں تو افطار کرا نہیں سکتا، کیونکہ لوگ کیا سمجھتے ہیں ایک دم پیٹ بھر کے حلق تک کھلانے کا نام افطار ہے. نا، آپ نے ایک گھونٹ جو پہلا پلایا وہ بھی افطار ہے. ایک کھجور میں ڈالی وہ بھی افطار ہے. ایک دودھ کا گھونٹ دیا وہ بھی افطار. افطار مطلب پہلا لقمہ. اتنی تفصیل میں اتنا جاننے کی وجہ سے، لیکن دعوت افطار کی مطلب پہلا لقمہ کھانے کی دعوت. یہ میں پوری آپ کو بہت تفصیل سے سمجھا رہا ہوں آپ کو، تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں. اور کتنے لوگ کی دعوت؟ روزہ کون سا؟ 29واں. آگے تک چانس نہیں، اسی لیے لوگ اتنے دوڑ پڑے. اب افطار ہو گئی، بچے کہتے ہیں اللہ کا شکر الحمدللہ آج مرشد نے ہمارے ساتھ افطار کیا. تو وہاں کوئی موجود تھا، ایسا نہ اتنا ظلم نہ کرو، حضرت تو آج ہمارے گھر تھے. یہ کوئی بات ہوئی؟ حضرت نے ہمارے ساتھ افطار کیا. چوتھا اللہ سے ڈرو، حضرت نے ہمارے گھر افطار کیا. ایسے کرتے کرتے لوگ سب کے ساتھ 70 جمع. وہ کہتا میرے گھر، وہ کہتا میرے گھر، وہ کہتا میرے گھر. اور غوث پاک کی اب پابندی تھی جھوٹ پر بہت. جو جھوٹ بولتا تھا بھگا دیا جاتا. ایک آدمی جھوٹ بولتا تھا، غوث پاک نے اس کو بھگا دیا تھا، بغداد سے بھگا دیا، چل ڈال دیا. یہ اور بات ہے کہ آپ قادری بنے ہوئے اور جھوٹ بھی بول رہے ہو، جی بھر کے بول رہے. اپنی مرضی کے قادری بننا ہے تو بنو، اس کو جو چاہو کرو، لیکن غوث پاک والے قادری بنو گے تو جھوٹ نہیں بول سکتے. ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے تھے کہ حضرت میں مرید ہونے کا بڑا شوق رکھتا ہوں لیکن مرید نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا نا، اس لیے مرید جو یعنی کہ جھوٹ سے بچنا پڑے اس لیے مرید ہوتا. میں نے کہا اللہ کے بندے اگر تو مرید ہوگا تو بھی تجھ پہ جھوٹ حرام ہے.
اور اگر نہیں ہوگا تو بھی دل پہ نہیں کہ اللہ نے جھوٹ بولا. مسلمان نے تو جھوٹ سے بچنا چاہیے. حالانکہ آج کل لوگ جھوٹ کو جھوٹ گناہ بھی نہیں سمجھتے, ایسے لگاتار بولتے ہیں, مسجد میں بھی بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں لوگ. حالانکہ جھوٹوں پہ اللہ نے لعنت کی ہے, جھوٹوں پہ جنت کی خوشبو حرام کی. بلکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پابندی اگر کسی چیز پر زور دیا جاتا ہے تو جھوٹ سے بچے. جو جھوٹ سے بچا پھر وہ اللہ والا ہو نہیں جاتا. دیکھ لیں آپ, تہجد پڑھنا آسان ہے, تہجد پڑھنا آسان, نفلی روزے رکھنا آسان, ایک مہینے میں 4 قرآن ختم کرنا آسان, لیکن 2 چیزیں بہت مشکل ہے, اور وہی قابلیت کا نصاب ہے. قابلیت کا نصاب کیا ہے؟ 2 چیز. غوث پاک کہتے ہیں سچ بولنا اور حلال کھانا. یہ ہمارے سلسلے کی اہم بات. اور آج مسلمان حلال سے بھی گیا اور سچ سے بھی گیا. دیکھ لو کتنے حلال کھا رہے ہیں. کئی لوگ کھڑے ہو جائیں گے, مولانا میری کرانہ دکان ہے, میں حلال کھا رہا ہوں. میں نے کہا کہ میں نے کب کہا تیری کرانہ دکان نہیں ہے, لیکن کرانہ دکان میں جو تم ملاوٹ کر رہے ہیں نا یہ حرام ہے. ہلکا تیل بھاری تیل ملا کے بیچ رہے ہیں یہ حرام ہے. دودھ میں پانی ملا کے بیچ رہے ہیں یہ حرام ہے. ہلکی دال 16 روپے والی دال 20 روپے والی دال کو مکس کر کے جو تم بیچ رہے ہیں یہ حرام ہے, یہ دھوکہ ہے. کرانہ دکان کے حلال ہونے پہ مجھے کوئی کلام نہیں ہے. جھوٹ بول کے جو کاروبار کر رہے ہیں, دھوکہ دے کے جو کاروبار کر رہے ہیں یہ حرام ہے. کتنے لوگ حلال کما رہے ہیں دیکھ لو. تہجد پڑھتے ہیں پھر بھی اس کا اثر چہرے پہ نظر نہیں آتا, ورنہ تہجد والوں کے چہرے کو دیکھ کے تو خدا یاد آنا چاہیے تھا. 5 وقتہ میں پہلی صف میں کیا اثر ہے, ہر سال حج کو جا رہے ہو کیا اثر ہے, ہر سال عمرہ کو جا رہے ہو کیا اثر ہے. وجہ پیٹ میں جب حلال نہ رہا تو پھر فائدہ کیا ہے. اس لیے کہ ہر نیکی کی اصل لقمہ حلال ہے. جو حلال نہیں کھاتا اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا, نہ اس کا فرض قبول ہے نہ اس کا نفل قبول ہے. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں. آج کل عورتیں اپنے شوہر کو کہتی ہیں چوری کر ڈاکہ کر کچھ بھی کر, ہماری مانگ پوری کر, ہمارا شوق پورا کر. کل کی عورتیں کہتی تھی خالی ہاتھ آنا مگر حرام دے کر مت آنا. میں بھوکی رہ سکتی ہوں, بچوں کو بھوکا سلا سکتی ہوں, لیکن تم میں حرام نہ خود کھا سکتی ہوں نہ اپنے بچوں کو کھلا سکتی. جب تک مائیں ایسی تھی تب تک ولی پیدا ہوتی تھی. جب تک مائیں ایسی, آپ کہہ رہے کیا نماز نہیں ہو رہی ہے؟ نماز ہے ولی نہیں, تہجد ہے ولی نہیں, داڑھی ہے ولی نہیں, تلاوت قرآن ہے ولی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ولی مالا جپنے سے نہیں بنتی, ولی تو لقمہ حلال سے. اور پاک فرماتے صدق مقال اور اجر حلال. عمل کر کے دیکھ لو, عبادت کا رنگ چہرے پہ نہ نظر آئے پھر کہنا, عبادت کا رنگ آنکھوں پہ نظر نہ آئے پھر کہنا. ہمیں تو خوف ہے, ہر دن ہم نئے دسترخوان پہ ہوتے خدا جانے کون کیا کھلاتا ہے کیا کھلاتا ہے. ہمیں بھی تکلیف ہے, ڈر لگتا ہے آج لوگوں کی دعوتوں میں جاتے ہیں, ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کون کیا کھلائے. لیکن چونکہ اسلام نے اتنی مہلت تو دے دی کہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کے لیے حلال ہے, لیکن بہرحال تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تقوی کی منزل تو اس کے اوپر کی ہے. لوگ نماز بھی نہیں پڑھے اور قادری کہتے ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے, غوث پاک فرماتے ہیں کہ بے نمازی مرے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا. جو غوث پاک بے نمازی کو قبرستان میں قبول نہیں کرتے وہ سلسلے قادریہ میں کیسے قبول کریں گے. خوب کھیل تماشا کر لو, جو جی میں آ رہے کر لیں, جو جی میں آ رہے بھائی. کوئی وزیر اعظم اپنے آپ کو کہہ دے تو کیا مان لیا جائے گا؟ جب تو وزیر اعظم بولے اپنے آپ کو تو وزیر اعظم اگر نہیں ہے تو لوگ نہیں مانیں گے. تو میں تمہیں قادری کیسے مان لوں؟ قادریت کی سند کیا ہے آپ کے پاس؟ نہ آپ کی زندگی میں نماز ہے, نہ آپ کی زندگی میں سچ بولنا ہے, نہ آپ کی زندگی میں حلال کھانا ہے. آپ کیا کریں؟ اپنا دل سمجھانے کے لیے جو چاہے کر لو, ورنہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تم سچے قادری بن جاؤ, غوث پاک فرماتے جو قادری ہوگا میں دنیا میں بھی اس کی حمایت کرتا ہوں اور قیامت میں بھی اس کی حمایت.
اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، سنیوں کے مجمع میں غوث پاک کا قول ہے، اس لیے کہ غوث پاک کے قول کے لیے میں تو کوئی سند پیش نہیں کر سکتا، صرف کتابوں میں لکھا ہے، لیکن یہ سنیوں کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، جنہیں نہیں ماننا ہے وہ نہ مانے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا مرید ہو جاتا ہے اس کو ٹھوکر لگتی ہے، اور جب وہ گرنے والا ہوتا ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو گرنے سے بچاؤں گا۔ یعنی اگر آپ پادری ہو تو آپ گر بھی نہیں سکتے ٹھوکر کھا کے۔ اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں جس دن میں ٹھوکر کھا کے گر جاؤں سمجھ جاؤں کہ آج غوث پاک مجھ سے ناراض ہو، توجہ نہیں، ورنہ غوث پاک کا قول ہے میں اپنے مرید کو گرنے نہیں دیتا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں، اور اس کا سطر کھلنے والا ہوتا ہے تو میں اس کا سطر ڈھانپ لیتا ہوں۔ غوث پاک کو آپ نے سمجھا ہے؟ غوث پاک فرماتے جو میرا مرید ہو جاتا ہے اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، میں اس کو کبھی ذلیل بھی نہیں ہونے دیتا۔ یہ غوث پاک کے لوگوں نے غوث پاک کو سمجھا کیا؟ بہرحال بات دور نکل رہی، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں کہ جب 70 لوگ مل کر کے کہتے ہیں ہمارے یہاں یہ بات صحیح ہے، تو لوگوں نے کہیں کام کرتے ہیں مرشد سے پوچھتے غوث پاک سے گئے تھے حضرات اتنے لوگ جمع ہو کے آپ کہاں گئے تھے؟ اس کے مسکرا کے فرمایا الحمدللہ ہم نے افطاری سب کے ساتھ کی۔ اب یہاں کچھ لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، ایک وقت میں 70 جگہ ایک بات مجھے کہیے، دیکھو مجھ سے کہا گیا کہ کسی کو برا نہیں کہنا، میں کسی کو برا نہیں کہتا، لیکن ایک بات تو میں کہہ سکتا ہوں جمہوری ملک میں گنگا بندی والوں شیطان کو پہچانتے ہیں، جو پہچانتا ہے وہ صرف کہے نام سنا ہے شیطان کا، بولو شیطان کو پہچانتے ہو، بولو بھائی پہچانتے ہو، میں کچھ کمنٹ نہیں کروں گا، بولو تو میں پہچانتے ہو، پہچانتے ہو، نام سنا ہے؟ اچھا شیطان کتنا ہے؟ جو مین شیطان ہے کتنے؟ جس کو جنت سے نکالا گیا تھا وہ کتنے شیطان ہیں؟ مل کے بولو کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے صحیح، اسی لیے بات کی فائنل سب لوگ یہ مانتے ہیں۔ اب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو مرتے وقت جب ملک الموت روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو روح نکالنے والے فرشتے کتنے؟ ملک الموت کتنے؟ ایک۔ بہکانے والا شیطان کتنا ہے؟ بولو بھائی۔ گنگاوتی میں 12:12 پر ایک بندہ مر رہا ہے، وہاں بھی بہکانے کے لیے شیطان عیسائی ہو جائے، اور ہبلی میں بھی 12:12 پہ ایک بندہ مر رہا ہے، وہاں بھی وہی شیطان عیسائی ہو جائے۔ بولو عقیدہ ہے کہ نہیں تمہارا؟ مالک بھی 12:12 پہ ایک آدمی مر رہا ہے، وہاں بھی بولتا ہے عیسائی ہو جا۔ امریکہ میں بھی 12:12 پہ ایک آدمی مر رہا ہے، عیسائی ہو جا۔ بولو پہنچتا ہے کہ سب جگہ؟ یار میرے پیر کے 70 جگہ پہنچنے پہ آپ کو تکلیف ہے انتخاب کر دیں، اور شیطان کے 70,000 جگہ پہنچنے پر آپ کو کوئی اعتراض نہیں، کوئی تکلیف نہیں، آپ کوئی حوالہ نہیں مانتے، تو اب میں کیا یہ نہ کہوں جب میرا اللہ مردود کو اتنی طاقت دے سکتا ہے تو میرا اللہ مردود کو اتنی طاقت دے سکتا ہے۔
جب میرے آقا نے سونے میں ساتھ رکھا، روزے پہ روزے روز افطار نہیں کیا، تو دوسروں نے بھی دیکھ کر کے صحابہ نے رکھنا شروع کیا، چہرے پیلے پڑنے لگے اور کمزور ہونے لگے۔ تو آقا نے کیا فرمایا؟ ایکم مثلی، تمہیں کون میری طرح ہے؟ اور پھر کیا فرمایا؟ میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا ہے۔ میرا اللہ مجھے اللہ جس کو کھلاتا پلاتا ہے اپنے محبوب کو نسبت۔ غوث پاک کہتے ہیں اس وقت تک میں کھاتا نہیں جب تک اللہ مجھ سے کہتا ہے عبد القادر تجھے میری قسم کھانے، عبد القادر تجھے میری کوئی قسم دی۔ ادھر محبوب کو کھلانا ہے، ادھر محبوب کے محبوب بیٹے محبوب سبحانی کو قسمیں دے دے کے کھلانا ہے۔ اور اہل سنت کا امام اس کو یوں بیان کرتا ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے مجھے پیارا اللہ تیرا اچھا ہمیں مانا۔ ایک اس کا قول بیان کرے بات حضور علیہ السلام کے جسم پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ میرے مخدوم میرے مرشد مخدوم مشہور جاگیر سمنانی کہتے ہیں غوث پاک کے جسم میں مکھی نہیں بیٹھتی۔ میرے نبی کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی، غوث پاک کے جسم سے بھی مشک کی خوشبو آتی تھی۔ میرے نبی جب بول و براز کرتے تھے، حاجت کرتے تھے تو زمین فضلات کو نگل لیتے کچھ نظر نہیں آتا تھا، وہاں بھیری بھیری مشک کی خوشبو آتی تھی۔ غوث پاک جب قضاء حاجت کرتے تھے تو فضلات کو زمین نگل لیتی تھی۔ یہ سب چیزیں جب دیکھا آپ کے بیٹے حضرت سید عبد الجبار گیلانی نے کہا ابو یہ جو رسول اللہ کی شان میں پڑھتے ہیں مکھی نہ بیٹھنا، مشک کی خوشبو آنا، فضلات کا زمین میں نگل لینا، یہ سب تو حضور کے لیے آپ میں نظر آتا ہے ابو، آپ نبی تو نہیں ہے نا، بالاتفاق آپ نبی نہیں، آپ ولی نبی کے غلام، نبوت ختم ہو چکا۔ بالکل بیٹا میں نبی نہیں، میں تو نبی کا غلام۔ فرماتے ہیں عبد القادر کبھی تھا کیا بات ہے؟ کیا فرمایا؟ عبد القادر کبھی تھا اب عبد القادر ہے ہی نہیں۔ جو کچھ دیکھ رہے ہو جلوے مصطفیٰ نے، محمد رسول اللہ میں جلوہ دیکھ رہے ہو۔ کہا ابو حضور کے بدن پہ سر پہ بادل سایہ کرتا تھا لیکن یہ آپ کے بدن سر پہ نہیں کرتا۔ کہا بیٹا وہ میرے سر پہ بھی کرتا تھا لیکن میں نے منع کر دیا تاکہ لوگوں کو دھوکہ نہ ہو جائے۔ ایک اور نسبت بھی آج مائک کا دور ہے، وہ ٹائم مائک کا دور نہیں تھا۔ میرے نبی جب بیان کرتے تھے پہلا بیٹھنے والا آدمی سنتا تھا تو آخری والا بھی ویسے ہی سنتا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,24,000 لوگ تھے، سب نے سنا، پہلے نے جو سنا آخری نے بھی سنا۔ یہ شان جو معجزے کی شکل میں میرے نبی کے یہاں نظر آتی ہے وہ میرے نبی کے صدقے میں کرامت کی شکل میں غوث پاک کے نظر آتی ہے۔ جب غوث پاک خطاب فرماتے تھے 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ کتنا؟ پہلا آدمی یہاں بیٹھ کے سنتا تھا، آخری آدمی ویسے ہی سنتا تھا غوث پاک کی آواز، اور 400 لوگ قلم اور دوات لے کر بیٹھتے تھے غوث پاک کا خطاب لکھنے کے لیے۔ غوث پاک کا خطاب لکھنے کے لیے لوگ لے کر کے بیٹھتے تھے، بیان لکھتے تھے، اور جب غوث پاک نے بیان کرنا شروع کیا نا تو بغداد کے جتنے مقرر تھے سب کی منڈی ٹھنڈی پڑ گئی، سب پریشان ہو گئے، کوئی نہیں جاتا تھا کسی کا، سب غوث پاک میں آتے تھے۔ وجہ اب دل چاہتا ہے بولو اس کو، آگے تو نہیں ہو رہا ہے، حالانکہ مجھے ٹائم لگ گیا، وہ ٹائم مکمل ہو رہا ہے، لیکن میں بات کروں غوث پاک خود سے بیان شروع نہیں کی، آپ نے خود شروع کی۔ رسول اللہ تشریف ہے اور بیٹے عبد القادر تم کیوں نہیں تقریر کرتے، بیان خطاب کیوں نہیں؟ کہا حضور میں عجمی ہوں، عجم کا ہے، یہ سب عربی لوگ ہیں، ان کے درمیان میں کیا ہوں گا، بول حضور میں کیا بولوں؟ سرکار کو میں منہ کھول 7 مرتبہ اپنا لواب ڈالا، ساتھ میں مولا علی کو بھی لائے تھے، علی تم بھی ڈالو، علی باپ نے 6 بار ڈالا، بس باپ نے کہا دادا جان نانا نے صاحب آپ نے 6 کہا ہاں بیٹا میں نبی کی برابری نہیں چاہتا۔ علی ہو کر بھائی ہو کر برابری نہیں چاہتا،
غوث پاک کا بیان کا ٹائم ہوتا تھا سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ کے سنتے انٹرنیٹ پہ مجھے 10 ملکوں میں سنا جاتا ہے. ارے مجھے آج انٹرنیٹ پہ سنا جاتا ہے. جب انٹرنیٹ کا باپ بھی نہ تھا نا تو میرے دوست کو ولی ہر ملک میں ہر گاؤں میں بیٹھ کے سنتا. اسی لیے دوست ہم جب خطبہ شروع کرتے تو کہتے تھے الحمدللہ. سبحان اللہ. پھر دوبارہ کہتے تھے الحمدللہ. تو پہلی بار کسی نے پوچھا الحمدللہ 2 بار کیوں کہتے؟ کہا جب میں پہلی بار الحمدللہ کہتا ہوں تو پوری دنیا میں جتنے ولی ہوتے ہیں سارے کام چھوڑ کر کے میری طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. جنات بھی آتے تھے. ایک شخص نے عمل کیا تھا انبیاء کو رکھے تھے جنات کے خوب وظیفہ کیا. آئے گا اس ٹائم نہیں بلانا. میں نے وظیفہ کیا ہے تمہارے مسخر کر لیں گے کیوں نہیں بلانا. کہ یہ ٹائم ہم غوث پاک کا خطاب سننے کرتے ہیں. اس ٹائم نہیں آئے کہ کس اور ٹائم بلانا. جنات بھی آتے ہیں انسانوں سے زیادہ جنات آتے ہیں. ہاں وہ غوث ثقلین ہے. غوث ثقلین انسانوں کے بھی غوث اور جناتوں کے بھی غوث ہیں. تو غوث پاک. اور پھر آپ کو بتاؤں ایک دن بیان کر رہے تھے. بیان کرتے کرتے امام نشیدہ ہو گئے. جتنا مجمع تھا ادب میں سب نے امامے قدموں میں رکھ دی. جس نے امامے رکھنے تھے رکھے, جس نے ٹوپیاں رکھنی تھی رکھی. جب آپ نے امامہ درست کر لیا سامنے امامہ اٹھا کے رکھ لیا. ایک دوپٹہ بچ گیا. ایک دوپٹہ بچ گیا. حضور سب کرنے تو رکھ لیا, یہ بچا تھا. غوث پاک نے اس دوپٹے کو اٹھا کے کندھے پہ رکھا. ایک ہاتھ آیا وہ کندھے سے اٹھا لے گیا. حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میری ایک بہن ہے ولیہ, وہ فلاں ملک میں فلاں شہر میں بیٹھ کر سن رہی تھی. تو جب تم نے اپنے امامے میرے قدموں میں رکھے تو انہوں نے بھی اپنی چادر میرے قدموں میں رکھی. یہ میرے غوث ہیں. غوث پاک کی شان یہ ہے. سبحان اللہ. بات ختم کرتے کرتے اکثر ایک بار ایسا ہوا کہ جب غوث پاک کی محفل خوب شباب پر ہے تو کچھ لوگ غوث پاک کے مخالف. اس پر اللہ عزت دیتا ہے تو کچھ لوگ ہمیشہ دیکھو حسن والوں پر لوگ جلتے ہیں, علم والوں پہ, عزت والوں پہ, دولت والوں پہ, لیکن حسن والا کسی پہ نہیں جلتا کیونکہ اس کے پاس نعمت والے سے لوگ جلتے ہیں. نعمت والا کسی سے اور جلنا بھی نہیں چاہیے. تو غوث پاک سے بھی کچھ لوگ جلتے تھے. کچھ لوگوں کو غلط فہمی تھی. سب بھی کچھ ان میں ایک نام ہے علامہ ابن الجوزی کا. حالانکہ جلنے والے آدمی تھے, میں یہ ہمت نہیں کر سکتا. ابن الجوزی کون؟ ابن الجوزی اس دور میں سینکڑوں کتابوں کے مصنف. ابن الجوزی کون؟ اتنے بڑے آدمی پتہ ہے کہ انہوں نے جو کتابیں لکھی تھی نا کتابیں, تو وہ انہوں نے قطرن کے لیے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی میں پانی گرم کر کے مجھے نہلانا. تو پانی گرم کرنے کے بعد بھی وہ قطرن بچ گئی تھی. قلم کی قطرن اتنی تھی تو لکھا کتنا ہوتا. اب ابن الجوزی کے پاس غوث پاک کے مرید پڑھنے آتے تھے تو یہ بار بار کہتے تھے تیرا پیر تو ایسا ہے, اس کو کچھ آتا نہیں, یہ نہیں وہ نہیں. لوگ پاگل زبردستی اس کا بیان سننے جاتے ہیں. وہ تو صوفی ہے, اس کو کچھ نہیں آتا. ہم نے تو اتنا پڑھا, پوری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزار دی. وہ مرید چپ چپ سن لیتا. ادھر استاد ہے ادھر پیر ہے, تو اللہ کو سننے تو بن ہی جاتا ہے نا. ایک طرف مسئلہ تو ہوتا ہی ہے. ایک دن وہ قادری چونکہ پیر کی طرف جھکاؤ زیادہ رہتا ہے, آدمی کا طبیعت تھی. ایک دن استاد سے کہا حضرت آپ یہ بار بار جو میرے استاد میرے پیر کی برائی کرتے نا استاد کی, اچھی بات نہیں, وہ کبھی آپ کا نام بھی نہیں لیتے. حضرت آپ کیا بار بار ان کی برائی کرتے ہیں؟ اب اس کو کیا آتا ہے, اسے کچھ پتہ ہی نہیں. ابن الجوزی کو مرید نے کہا غوث پاک کے حضرت ایک کام ہے, آپ علم والے ہیں, ایک بار چلو ان کی محفل. آپ کبھی ان کی محفل میں آئے نہیں ہے, ایک بار چلو تو صحیح, دیکھو تو صحیح کو کیا آتا ہے. ہمیں کچھ نہیں آتا, آپ کچھ سمجھ لو کیا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, ایک بار چلو. ہاں بھائی بات تو تمہیں صحیح. دیکھو جو لوگ اچھے ہوتے ہیں نا وہ اچھی بات مانتے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. لیکن وہ جب گئے نا, اب اتنا بڑا گاؤں اتنا بڑا ہے, اب لوگ وہاں دیکھیں گے تو مجھے نا حضرت آپ بھی لگے گا, ایسی بات ہے, ایسا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, اپنی چادر کو اپنے سر پہ سے ڈال کے منہ چھپایا, منہ چھپایا, ایک کونے میں بیٹھ گئے.
اچھا غوث پاک کا کیا انداز تھا تقریر کا خطاب کا پتہ ہے؟ ایسے ٹائٹل طے نہیں رہتا تھا عنوان، جیسے آپ نے دیا نا جشن غوث اعظم تو مختلف بیچارہ تیاری کر کے آئے گا کہ مجھے اس پہ بولنا ہے، صحیح؟ وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہاں کیا ہوتا تھا؟ قاری کو بولا جاتا تھا پڑھو، قاری جو آیت پڑھ دے اسی پہ تقریر ہوگی، جو پڑھے گا. ہاں، اور ایسا نہیں کہ آخری تک کے ترجمہ بھی نہ آیت کا، ایسا نہیں، ترجمہ ہوگا اس کی تفسیر ہوگی. اب قاری کو کہا چلو آیت پڑھو، قاری نے آیت پڑھی، اب آیت پڑھی کو اس پاس بیٹھے. پہلا معاملہ تو یہ کہ 70,000 کا مجمع سب سن رہے ہیں، ابن الجوزی تو دنگ ہے کہ 70,000 سب کے سب سن رہے ہیں، یہ بیٹھے چادر ڈال کر. اب غوث پاک نے آیت پڑھی، اس کا ترجمہ پڑھا، پھر اس کی تفسیر بیان کی. پہلی تفسیر، جب پہلی تفسیر بیان کی تو وہ قادری غلام نے دیکھا تو آپ نے کہا مجھے معلوم ہے تفسیر، یعنی میرے علم میں ہے. دوسری پڑھی تفسیر، پھر انہوں نے سر ہلا کے کہا. تیسری پڑھی، چوتھی پڑھی، سر ہلاتے ہی رہے مجھے معلوم ہے. 7 تک پہنچے تو معلوم ہے. 8ویں پہ جب غوث پاک آئے نا، کون؟ علماء سے پوچھو ابن الجوزی کو، معمولی آدمی میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی محدث بچہ ہو جس پر انہوں نے جنا رکھی. ابن الجوزی کوئی ایسا محدث بچہ ہو جس پہ انہوں نے جنا رکھی. اٹھا کر کے دیکھو ان کی کتابیں. بلکہ ابن الجوزی جو روایت لکھتے تو لوگ کہتے ہیں ایمان کو اس لیے ان سے زیادہ متشدد کوئی دکھا ہی نہیں حدیث لینے کے بعد. بہت تشدد تھا ان کے یہاں، اہل علم جانتے ہیں. لیکن جب 7ویں کے بعد 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں سب جھوٹا چلا گیا. پوری زندگی میں پڑھتے پڑھاتے قرآن بیٹھا ہوں اور میں 7 کے بعد آگے نہیں بڑھ سکا. غوث پاک نے 14 تفسیریں، اور بعض لوگوں نے تو ملا لکھا ہے تو 14 لکھی، بعض لوگوں نے 70 تفسیر بیان کی. اور پھر غوث پاک نے فرمایا جو بیان ہوا وہ تھوڑا ہے، جو باقی رہ گیا وہ زیادہ ہے. ارے قال کو چھوڑو، حال کی طرف آؤ، یعنی ظاہر کو چھوڑو، باطن کی طرف آؤ. جب یہ کہا تو کسی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، کسی نے چاہے وہ بے ہوش ہو گیا، کوئی چیخ مار کر ہنگامے میں آ گیا. پورا مجمع تتر بتر ہو گیا. اور اس مجمع کے اندر وہ قادری غلام ڈھونڈتا ہے ابن الجوزی کی طرح، ابن الجوزی کی. تو جب دیکھا ڈھونڈتے پھرتے تو ابن الجوزی کو استاد کے قدم میں گر کر کے حضور معاف کر دیجیے، آج پتا چلا کہ عبد القادر کے علم کا عالم. غوث پاک کہتے ہیں ان کا قول کہیں پر فرماتے ہیں مجھے کسی کی طرح مت مجھے کسی کی طرح مت سمجھنا، کسی کو میری طرح مت سمجھنا، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز بن کر لیکنی عالم ما لا تعلمون کے راز کا نام عبد القادر جیلانی. فرماتے ہیں غوث پاک کہ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ عبد القادر جو تیرا ہوگا اس کو بخش دوں گا. اور صاحب فرماتے ہیں اس وقت تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک میرے سلسلے کے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں. اللہ کا اس پاک کے سلسلے کی برکت ہم سب کو نصیب فرمائے. آپ سے میری گزارش ہے سنیو، بڑے نام ملے، بڑے سلسلے ملے، لیکن آپ بھی بڑے بنو، نماز کے پابند بنو، جھوٹ سے توبہ کرو، چہروں پہ داڑیاں سجاؤ، برائیوں سے توبہ کرو، نیکیوں کی طرف آؤ. الحمدللہ سنی دعوت اسلامی پوری دنیا میں عشق رسول کے پیغام کو لے کر کام کر رہی ہے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد کسی سلسلے کی ترویج شرط نہیں. سنی دعوت اسلامی کا مقصد کسی شخصیت کی ترویج شرط نہیں. ہمارا مقصد 3 عین ہے. سنی دعوت اسلامی کا مقصد کیا ہے؟ 3 عین. 3 عین کا مطلب علم، عمل اور عشق. 3 چیز کی تبلیغ چاہتے ہیں، علم، عمل، علم کے بغیر عمل نہیں، عمل کے بغیر 3 چیز کی تبلیغ. پڑھتے ہوئے آہو وہ سورہ حرم لے جانا چاہتے ہیں. ہمارا مقصد کسی کی ذات نہیں، نہ نوٹ نہ ووٹ.
ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ یہ امت حضور کے قدموں کے قریب ہو جائے. سارے سلسلے ہمارے ہیں، جو سنی ہے وہ ہمارا ہے. سبحان اللہ. ہم سارے سلسلوں کے غلام ہیں. اسی لیے سنی دعوت اسلامی میں سارے سلاسل کے لوگ موجود ہیں. قادری اس پہ موجود، برکاتی موجود، رضوی موجود، اشرفی موجود، چشتی موجود، کلندری موجود، سب موجود. جتنے سلسلے اہل سنت کے ہیں یہ گلدستہ ہے. بس ایک ہی بات ہے کہ آدمی سنی ہو اور صحیح العقیدہ ہو، کھال میں نہ ہو. یعنی حضور سے سچی محبت کرے اور جو حضور کے دشمن ہے ان سے سچی نفرت کرے. اور کیا سنیت اور کیا ہے؟ حضور سے سچا عشق کرو اور جو حضور کی توہین کرے اسے سچائی کے ساتھ دور ہو جاؤ. یہی سنیت ہے، یہی ہمارا پیغام ہے اور یہی ہمیں کرنا بھی ہے. ہمارا مقصد ہے آؤ جڑو ہم سب مل کر، سارے عاشقان رسول مل کر سنتوں کی تبلیغ کریں، سنتوں کی ترویج و اشاعت کریں، لوگوں کو دین کے قریب کریں، گناہوں سے لوگوں کو روکیں، گناہوں سے دور کریں. قوم کے چھوٹے چھوٹے بچے شراب کی طرف، شباب کی طرف، جوؤں کی طرف جا رہے ہیں. کون روکے گا انہیں؟ اگر ہم سلسلوں کے نام پہ، برادریوں کے نام پہ، تنظیموں کے نام پہ، مدرسوں کے نام پہ آپس میں لڑتے ہیں. ہماری قوم کے نہالوں کو گناہوں سے کون روکے گا؟ لڑنے کا وقت نہیں ہے، متحد ہونے کا وقت ہے، منتشر ہونے کا وقت نہیں، ایک ہونے کا وقت ہے. سارے عاشقان رسول ایک ہو جاؤ. اس لیے کہ اگر ریت کے ہزاروں ذرات آپ کسی کانچ پہ مارو گے کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان سارے ذرات کو جوڑ کر ایک پتھر بنا دو گے تو اصل چیز اتحاد کی طاقت. حضور امت کو متحد کرنے ہیں، حضور لوگوں کو جوڑنے ہیں. ہم بھی جوڑو. اور جتنے موجود ہیں سب سنی ہیں. سنی مطلب ولیوں کے ماننے والے، سنی مطلب صوفیوں کے ماننے والے. اور تصوف کیا ہے؟ تصوف مالا جپنے کا نام تصوف نہیں، نفلی روزے رکھنے کا نام صرف تصوف نہیں. تصوف کیا ہے؟ دلوں کو جوڑنے کا نام. ایک مثال کے ذریعے بتاؤں، تقریر تو ختم ہو گئی لیکن یہ ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتاؤں. ایک شخص مرید تھا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا، لوہار تھا. سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی کے پاس آیا کینچی لے کر، مرشد میں لوہار ہوں، یہ کینچی قبول کر. بیٹا کیا؟ حضور تحفہ. کیوں؟ میں لوہار ہوں، کینچی بنا رہا ہے. جانتا ہوں، کینچی قبول کر. نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا بیٹے تو لوہار ہے تو صرف کینچی بناتا ہے، کیا تو سوئی نہیں بناتا؟ حضور سوئی بھی بناتا ہوں. فرمایا بیٹا ہم صوفی لوگ ہیں، ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو. ہمارے پاس کیا لایا کرو؟ حضور یہ کینچی کیوں نہیں سوئی کیوں؟ کہا بیٹا کینچی ایک کو دو کرتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کرتا ہے. ہم ایک کو دو کرنے والے لوگ ہیں، دو کو ایک کرنے والے. سب جڑے ایک دوسرے سے پیار کریں. سنی سنیوں میں ایک دوسرے سے سلام کلام کیوں بند کر رکھا ہے؟ ایک دوسرے سے کو دیکھ کے ناک کیوں چڑھاتے ہیں؟ مجھے حیرت ہے. تمہارے رسول پوری رات جن کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں رو کر، تم ان کو سلام بھی نہیں کر رہے. کون سا عاشق رسول؟ ارے پتھر کو عشق ہو جائے تو اس سے بھی عشق کرنا پڑتا ہے. کیا نبی اپنی امت سے پیار نہیں کرتے؟ تو نبی جس سے پیار کرے تم اس سے ناراض کیوں رہتے ہیں؟ اس سے چڑھتے کیوں؟ اس سے لڑتے کیوں؟ اس سے جھگڑتے کیوں؟ پیار دو. پیار دینے کا نام سنیت ہے، محبت دینے کا نام سنیت ہے. سب ایک ہو کر کے کام کرو، دین و سنیت کا کام کرو. ایک دوسرے کی محفل میں شریک ہوا کرو، ایک دوسرے کے یہاں آیا جایا کرو. محبت بڑھے گی. دوریاں غلط فہمیاں بڑھاتی ہیں، غلط فہمیاں ختم کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ سارے سنیوں کو متحد کرے، سارے عاشقان رسول کو متحد کرے. سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہر جمعہ کو قادریہ مسجد کے پاس ہوتا ہے، مدرسہ حسینیہ میں. آپ اس میں تشریف لائیں اور عشق رسول کی ترویج شان کے ساتھ دیں. دوران گفتگو کو غلطی کو معاف فرمائیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.